السلام علیکم عزیز طالب علم، نیک احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہے چائلڈ ڈیولپمنٹ کے کورس کے ساتھ۔ آج ہم ایک نیا سیکشن شروع کریں گے جو ایموشنل ڈیولپمنٹ اور اٹیچمنٹ کے اوپر ہے، اور اس سیکشن میں پہلا عنوان جس کو ہم اسٹڈی کریں گے وہ ہے ایموشنز اور ایموشن ریگولیشن۔ ایموشنز یا جذبات جن کو ہم کہتے ہیں، یا ہیجان جن کو ہم کہتے ہیں، یہ ہر انسان کا ایک نفسیاتی پہلو ہے جس کے بغیر کوئی بھی انسان جو ہے وہ نامکمل ہے۔ کسی بھی انسان میں ایسا ممکن نہیں ہے کہ جذبات جو ہیں وہ نہ ہوں۔ خاص کر بچوں میں، بچے جو ہیں وہ مختلف جذبات سے گزرتے ہیں، نہ صرف مختلف جذبات سے گزرتے ہیں بلکہ اپنی نشو و نما کے دوران ان میں یہ جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ اور سب سے بڑا سوال جو اس ضمن میں اکثر ماہرین کرتے ہیں اور اکثر عام لوگ بھی کرتے ہیں اور ان کا مشاہدہ بھی ہوتا ہے کہ آخر یہ جذبات یا یہ ہیجان جو ہیں بچوں کے اندر کس طرح سے پیدا ہوتے ہیں، کون سے ہیجان پہلے پیدا ہوتے ہیں، کون سے بعد میں۔ ان تمام باتوں کے بارے میں آج ہم اپنے عنوان میں بات کریں گے جس کا تعلق ایموشنز اور ایموشن ریگولیشن سے، یا ہیجان یا اور ہیجانوں کی ریگولیشن جو ہے ان کے بارے میں ہے۔ تو آج کا عنوان اور اس کا اوور ویو کیے دیتے ہیں۔ پہلے ہم دیکھیں گے کہ جو ہیجان یا جذبات یا ایموشنز جو ہیں وہ کیا ہیں، یا ان کی تعریف کیا ہے، اور وہ کس طرح سے ایک بڑھتے ہوئے پنپتے ہوئے بچے کے اندر جب وہ بلوغت کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے اس میں پیدا ہوتے ہیں، اور کس طرح سے اور کون کون سے جذبات جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ یہ کس طرح سے ایموشنز جو ہیں وہ ریگولیٹ ہوتے ہیں۔ ایموشنز کے ریگولیشن کا ایک خاص پروسیس ہے، اس کے اوپر غور کریں گے، اور پھر دیکھیں گے آخر میں کہ ہمارے پاس کون کون سے ایسے نظریات ہیں یا کون کون سی ایسی تھیوریز ہیں جن کی مدد سے ہم اس گتھی کو سلجھا سکیں کہ یہ ایموشنز جو ہیں کیا، اور ان کے پیچھے پیچیدہ جو عناصر اور فیکٹرز ہیں وہ کس طرح سے ہمارے اندر اور بچوں کے اندر، خاص طور پہ پنپتے ہوئے بچوں کے اندر ان ایموشنز کو ڈسپلے کرتی ہیں یا ریگولیٹ کرتی ہیں یا ایکٹیویٹ کرتی ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم اپنے سوالات کو دیکھ لیں، جن کو میں عموماً کہتا ہوں کہ آپ اپنے پس منظر میں رکھیں جب آپ اس کورس کو پڑھیں یا اس عنوان کو پڑھیں یا کتاب کو پڑھیں، نوٹس کو پڑھیں۔ تو پہلا سوال اس ضمن میں جو ہے وہ یہ ہے کہ ہیجان کی یا جذبات کی یا ایموشنز کی تعریف کیا، اور آف کورس آپ دیکھیں گے کہ مختلف کتابوں میں مختلف تعریفیں جو ہیں وہ موجود ہیں، اور جتنے منہ اتنی باتیں، یہ ایک جھگڑا ہے جو نفسیات میں اور دیگر بیہیویئرل سائنسز میں موجود ہے، لیکن اس کے باوجود ہم بھی ایک تعریف کریں گے اور دیکھیں گے کہ یہ تعریف کس حد تک اچھی ہے۔ پھر کوشش کریں گے کہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہیجان جو ہے کیا، یعنی تعریف تو تعریف ہے، پھر اس کی یعنی ایکسپلینیشن کہ یہ ہیجان جو ہیں یا یہ جذبات جو ہیں جو بچوں میں پیدا ہوتے ہیں یہ کیا ہیں، یہ کس طرح سے کار فرما ہوتے ہیں وغیرہ۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ کیا جذبات اور ہیجان بچوں میں جیسے وہ بڑھ رہے ہوں مختلف معاشروں میں ایک جیسے ہیں یا ان میں کوئی فرق ہے، اور آخر میں ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے یا اس بات پر بریف بحث کریں گے کہ جو مختلف نظریات ہیں جذبات کے اور ہیجان کے وہ کیا ہیں، اور کس طرح سے مختلف لوگوں نے کیا کیا باتیں جو ہیں ہیجان کو یا جذبات کو یا ایموشنز کو سمجھانے میں ہماری مدد کی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس کی طرف۔ پہلے ہم تعریف کرتے ہیں ایموشنز کی۔ ایموشنز دراصل وہ فعلیاتی پروسیسز ہیں، وہ فزیولوجیکل پروسیسز ہیں اور کوگنیٹو پروسیسز، وقوفی عمل ہیں جو ہمارے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ یعنی جب بھی کوئی جذبہ یا جب بھی کوئی ہیجان ہمارے جسم پہ طاری ہوتا ہے تو ہمارا جسم جو ہے ایک خاص قسم کی حالت سے گزرتا ہے۔ یہ حالت جو ہے نارمل حالت نہیں ہوتی۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں اگر آپ کو غصہ چڑھا ہوا ہے تو بدن کے اوپر ایک خاص حالت جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے، خون جو ہے وہ چہرے میں چلا جاتا ہے اور آپ اپنے دانت جو ہے وہ بھینچ لیتے ہیں، یعنی فزیولوجیکلی آپ کے اندر ایک چینج جو ہے آتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وقوفی چینج بھی آتا ہے، یعنی آپ کی سمجھ میں بھی تبدیلی آ جاتی ہے۔ آپ یہ تو اس وقت نہیں کہہ رہے ہوتے کہ مجھے غصہ آیا ہوا ہے، بلکہ آپ یہ محسوس کر رہے ہوتے کہ جو سامنے آدمی کھڑا ہے اس کو میں ڈانٹ سکتا ہوں یا جھڑک سکتا ہوں کیونکہ مجھے غصہ جو ہے وہ آیا ہوا ہے۔ اور یہ ممکن ہے کہ اس کو غصہ ہونے کے بعد آپ بعد میں پچھتائیں اور کہیں کہ کاہے کو میں نے غصہ کیا، بات بڑی چھوٹی سی تھی۔ تو ہیجان کی کیفیت یا ہیجان کی حالت یا جذبات کی حالت میں انسان کے اوپر دو موٹی چیزیں، ایک تو فزیولوجیکل چینج یا فعلیاتی رد عمل پیدا ہوتا ہے، اور دوسرا وقوفی رد عمل یا
کاگنیٹو ریاکشن جو ہے وہ انسان کا پیدا ہوتا ہے. پھر ہیجان کا ایک جو پہلو جس کے بارے میں بہت سارے نفسیات دان اور بہت سارے ماہرین کا خیال ہے کہ ہیجان جو ہے دراصل یکا یک پیدا ہوتا ہے. اس کے اندر کوئی آہستہ آہستہ پیدا ہونے والی کیفیت نہیں ہوتی، بلکہ اس کی ایکٹیویشن جو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ ہوتی ہے. جیسے غصے کا آ جانا، خوف کا آ جانا، یا ہنس پڑنا، مسکرا دینا، یا دکھی ہو جانا، یہ تمام چیزیں جو ہیں یکدم انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں. مگر اس ہیجان کے جانے میں وقت لگتا ہے. یہ آن آف سوئچ کی طرح نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں ممکن کہ اگر آپ کو غصہ چڑھ گیا ہے، جیسے وہ آن ہو گیا ہو اور پھر اس سوئچ کو آف کر دیا جائے تو ہیجان اسی وقت بند ہو جائے. جس انسان کو غصہ چڑھا ہوا اس کو کچھ وقت لگے گا اس غصے کو تھمانے کے لیے. یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کو آپ آف کر دیں اور وہ فوراً کہے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے کوئی غصہ نہیں چڑھا ہوا. تو یہ ایک ہیجان کی بڑی امپورٹنٹ اس کا ایسپیکٹ یا کیریکٹرسٹک جو ہے وہ موجود ہے. پھر ہیجان جو ہے وہ بیہیویئر کو انرجائز کرتے ہیں. یعنی آپ کے اندر وہ قوت پیدا کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کوئی عمل یا رد عمل جو ہے اس کو پیش کریں یا اس کے اندر ملوث ہو جائیں. یعنی غصے کے اندر انسان کبھی کبھی آ کر کسی کے ساتھ گتھم گتھا ہو سکتا ہے اور یا کسی کے ساتھ جسمانی طور پر لڑ سکتا ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں اس کو بیہیویئرل ایکشن کے لیے تیار کرتی ہیں. یا خوف کے اندر انسان جو ہے اس جگہ سے بھاگ جانا چاہتا ہے، تو یہ اس کے لیے کوئی بیہیویئرل ایکشن جو ہے وہ چاہیے ہوتا ہے. پھر جو سب سے میں سمجھتا ہوں جو سنہرا اصول ہے ایموشنز کا وہ یہ ہے، خاص طور پہ انسانوں کے اندر، جانوروں میں بھی کسی حد تک، کہ جب بھی کوئی جذبہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی عکاسی جو ہے وہ چہرہ کرتا ہے. فیشل ایکسپریشن جو ہے وہ ایموشنز کی عکاسی کرتا ہے. اور جتنے ٹی وی پہ کام کرنے والے اور فلموں میں کام کرنے والے ایکٹرز ہوتے ہیں وہ اس پہ بڑی قدرت رکھتے ہیں کہ وہ اپنے منہ کے اوپر یا اپنے چہرے پہ ایسے جذبات پیدا کر لیتے ہیں ڈائریکٹر کے کہنے کی وجہ سے کہ وہ فلم کے اندر اس کو ڈپکٹ کرتے ہیں اس ایموشنز کے ساتھ. یعنی ایکٹرز جو ہیں وہ اگر اپنے چہرے پہ غصہ پیدا کرنا چاہیں تو غصہ پیدا کر لیتے ہیں، اگر اپنے منہ پہ شرمساری پیدا کرنا چاہیں تو شرمساری پیدا، اگر دکھی ہونا چاہیں تو دکھی ہو جاتے ہیں. تو وہ اپنی ول کی بیس کے اوپر، اپنی ٹریننگ کی بیس کے اوپر اپنے اوپر مختلف جذبات جو ہیں ان کی عکاسی کر سکتے ہیں. یہ ہمارا فیس جو ہے دراصل انڈیکس ہے ایموشنز کا. ہم کسی بھی چہرے کو دیکھ کے یہ اسیس کر سکتے ہیں کہ وہ آدمی خوش ہے یا ناراض ہے یا گھبرایا ہوا ہے، خوف زدہ ہے یا دکھی ہے یا ہنس رہا ہے یا مسکرا رہا ہے یا کراہت محسوس کر رہا ہے. یہ تمام ایموشنز جو ہیں انسان کے اندر موجود ہوتے ہیں. بچوں میں یہ تمام جذبات یا ہیجان یا ایموشنز موجود ہوتے ہیں. اور جیسے ہم دیکھیں گے بہت سارے جذبات اور ہیجان جو ہیں وہ پیدائش سے ہی پیدا ہوتے ہیں. لیکن بہت ساری تحقیق نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ بچوں کے اندر شروع میں ایموشنز کی مقدار جو ہے اتنی نہیں ہوتی جتنی ایک بالغ انسان میں ہوتی. بالغ انسان کے پاس زیادہ ایموشنز یا ہیجان کا ذخیرہ ہوتا ہے اور اس کے پاس مختلف نوعیتیں ہوتی ہیں ان ہیجانوں کی نسبت اس کے کہ وہ چھوٹا بچہ ہو یا بچوں کی طرح ہو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہیجان جو ہے اس کی ضرورت کیا ہے. یعنی قدرت نے ہمارے اندر ہیجان یا جذبات کو پیدا کیا ہے، تو ان ہیجانوں کی یا ان جذبات کی ہم کو کیا ضرورت ہے، اس سے کیا حاصل جو ہے وہ ہوتا ہے. جو ماہرین ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ کم از کم 3 چیزیں جو ہیں وہ حاصل ہوتی ہیں. پہلی چیز جو حاصل ہوتی ہے وہ وقوفی سطح پر ہے. وقوفی سطح کے اوپر ہم کو 3 چیزیں ملتی ہیں. مثلا جس وقت ہم کسی ہیجان سے گزر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے میں یہ قوت پیدا ہو جاتی ہے کہ ہم کسی چیز کو سیکھ سکیں. مثلا اگر آپ بہت خوش ہیں، آپ کے اندر ایک مسرت کی لہر جو ہے وہ دوڑ رہی ہے اور اس مسرت کی لہر کے اندر آپ بیٹھ کر کسی کتاب کا مطالعہ کریں تو آپ کو وہ چیز جو ہے بڑی جلدی یاد ہو جائے گی کیونکہ آپ خوش تھے، آپ اس چیز کو کرنا چاہتے تھے. تو مسرت میں آپ نے اس چیز کو سیکھ لیا اور بڑی جلدی اس کو اپنی یادداشت کا حصہ بنا لیا. وہ تمام اسٹوڈنٹس جو خوشی خوشی پڑھائی کرتے ہیں عموماً امتحانات میں اچھے نمبر لیتے ہیں. وہ اسٹوڈنٹس جو پڑھائی کو زہر سمجھتے ہیں اور ان کے اوپر منفی جذبات طاری ہوتے ہیں، ان سے پڑھائی نہیں ہوتی اور عموماً اچھے نمبر
امتحانوں میں نہیں لے سکتے. اس کے ساتھ ساتھ جذبات کا اور ہیجان کا زندگی کے اندر یا سروائیول کے اندر ایک گہرا ہاتھ ہے. یعنی اگر آپ کے اوپر کوئی منفی جذبہ جیسے خوف ہے وہ پیدا ہو جائے تو آپ فوراً سمجھ لیں گے وقوفی طور پہ کہ یہ جگہ جو ہے خطرناک ہے, یہاں سے بھاگ جانا چاہیے. اور بھاگ جانے کی صورت میں آپ کی سلامتی یا آپ کی سروائیول جو ہے وہ ممکن ہو سکتی ہے. تو اس کا یہ بھی ایک بہت بڑا فنکشن ہے یا فائدہ ہے. اور یقینی طور پر جیسے ہم نے کہا کہ اگر منفی جذبہ موجود ہو تو لرننگ جو ہے وہ پور ہو جاتی ہے. دوسرا فنکشن اس کا جذبات کا یا ہیجان کا جو ہے وہ سوشل یا معاشرتی ہے. تو ہیجان کا اور جذبات کا کسی بھی انسان کے اوپر پیدا ہونا جو ہے وہ کسی دوسرے کے ساتھ رشتے کو استوار کرنے میں مدد دیتا ہے. اگر آپ کسی کی طرف دیکھیں اور مسکرائیں اور اس کا حال چال پوچھیں تو یقینی طور پر وہ شخص جو ہے وہ آپ کے ساتھ انوالو ہو جائے گا, آپ کے ساتھ مل جائے گا, کیونکہ اس کے جذبات وہ یہ سمجھتا ہے کہ آپ کی مسکراہٹ سے ایک ایسا رستہ کھل گیا ہے جس کی وجہ سے یہ ریلیشن شپ جو ہے آگے کی طرف جا سکتا ہے. نہ صرف یہ کہ آپ جو ہیں وہ کسی دوسرے کے ساتھ اپنے جذبوں کے زور پر اس تعلق کو یا کسی بھی تعلق کو پیدا کر سکتے ہیں, بلکہ آپ کو یہ بھی سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہے کہ میں ان جذبات کو خود سے کسی طور پر یا کسی طرح سے استعمال کر سکتا ہوں, اور اپنی جذبات کے ایموشنز یا اپنے جذبات میں یا ایموشنز میں آپ ان کو کنٹرول کرتے ہوئے اپنے بارے میں, اپنی ذاتی کیفیت کے بارے میں بہتر طور پر سمجھ حاصل کر سکتے ہیں. آخر میں سب سے ضروری فنکشن میں جو سمجھتا ہوں ہیجان کا ہے, اس کا تعلق صحت کے ساتھ ہے. جب انسان کے اوپر مثبت ہیجان یا جذبات پازیٹیو ایموشنز جو ہیں پیدا ہوتے ہیں تو وہ اچھی صحت سے گزرتا ہے. وہ تمام باتیں جو آپ مثبت طور پر اپنی زندگی میں شامل کرتے ہیں آپ کو بہتر صحت کی گارنٹی دیتے ہیں. اور اگر آپ کے اوپر منفی خیالات یا منفی جذبات جو ہیں وہ طاری رہیں تو آپ کی صحت جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے. حتیٰ کہ اگر آپ بہت زیادہ سٹریسڈ رہیں, بہت زیادہ آپ کے اوپر دباؤ ہو, کام کا دباؤ ہو, چیزوں کا دباؤ ہو, ریلیشن شپس کا دباؤ ہو, تو آپ کی جسمانی صحت جو ہے وہ کمزور پڑنی شروع ہو جاتی ہے. حتیٰ کہ ایک وقت آتا ہے کہ اس سٹریس کی وجہ سے, اس دباؤ کی وجہ سے جو ذہنی یا جسمانی دونوں ہو سکتے ہیں, اس کی وجہ سے آپ کی فزیکل ہیلتھ جو ہے وہ افیکٹ ہوتی ہے, اور آپ کے اندر جو ہارمونز ہیں وہ ایک خاص قسم کا کیٹابولک پروسیس, ایک مردنی خیز عمل جو ہے اس کو پیدا کر دیتے ہیں, جس کی وجہ سے بہت سارے ہمارے اندر کے آرگنز جو ہیں, جسم کے آرگنز جو ہیں وہ افیکٹ ہوتے ہیں, اور اس کے نتیجے میں انسان جو ہے وہ بیمار ہو جاتا ہے, ذہنی طور پہ بھی اور جسمانی طور پہ بھی. بچوں کے اندر جذبات اور ہیجان کم از کم کچھ ہیجان اور کچھ جذبات جو ہیں پیدائش سے ہی ہوتے ہیں. عموماً ہم 6 مختلف ہیجانوں کے بارے میں بات کرتے ہیں جو کہ پوری دنیا میں ہر خطے میں ہر معاشرے میں بالعموم موجود ہیں. یعنی ہیجانوں کی قسمیں اور ان کی نوعیت جو ہے وہ مختلف قسم کی, اور بے شمار ہیجان جو ہیں وہ مختلف علاقوں میں مختلف انداز سے لوگ جو ہیں ان کو ایکسپریس کرتے ہیں. مگر 6 ایسے ہیجان ہیں جو کہ ہر جگہ ہر معاشرے میں ہر فرد کے اندر موجود ہوتے ہیں. ان میں سے 4 کے بارے میں ہم ذرا ڈیٹیل سے بات کریں گے, 2 کے بارے میں ہم ذرا کم بات کریں گے. تو جو 4 ہیجان ہیں وہ ہیں ہیپینس خوشی, اینگر غصہ, سیڈنس دکھ, فیئر خوف. ہیپینس جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس وقت بچہ پیدا ہوتا ہے اس میں یہ خوبی ہوتی ہے, اور بالکل کچھ گھنٹے کا بچہ جو ہے اس میں یہ صلاحیت موجود ہوتی ہے کہ وہ مسکرا سکے. لیکن مسکرانے کے لیے اس کو کسی مہیج کی ضرورت نہیں ہوتی, کسی سٹیمیولس کی ضرورت نہیں ہوتی. یعنی اس کو کسی کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ مسکرائے, وہ خود سے ہی مسکراتا ہے. پھر آہستہ آہستہ تقریباً 6 ہفتے کے اندر بچے میں یہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ مسکراتا تو ہے مگر اس کے لیے ایک مہیج کی ضرورت ہوتی ہے, ایک سٹیمیولس کی ضرورت ہوتی ہے, کسی شخص کی ضرورت ہوتی ہے جو باہر کھڑا ہو, اس کی ماں. تو جب ماں بچے کی طرف مسکرا کے دیکھتی ہے تو یہ 1.5 ماہ کا بچہ جو ہے وہ اس کی طرف مڑ کر مسکرا کے دیکھتا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ یہ میری ماں آ گئی, یا میرا والد آ گیا, یا میری بہن بھائیوں میں سے کوئی آ گیا. وہ جب مسکراتے ہیں بچے کی طرف, بچہ واپس مسکراتا ہے. اس کو ہم انگریزی میں سوشل اسمائل کہتے ہیں, یا ایسی مسکراہٹ جس کی وجہ جو ہے معاشرتی ہو یا سوشل ہو.
تو یہ مسکراہٹ جو ہے ضروری ہے. کچھ بچوں میں یہ مسکراہٹ جو ہے میں نے جیسے کہا 1.5 ماہ کی عمر میں پیدا یا 6 ہفتے کے اندر پیدا ہو جاتی ہے, اور کچھ بچوں میں ذرا سی لیٹ تقریباً 10 ہفتوں کے بعد یہ مسکراہٹ جو ہے بچوں میں پیدا ہوتی ہے. بچوں کے اندر ہنسی جو ہے لافٹر وہ تقریباً 3 ماہ یا 4 ماہ کے درمیان پیدا ہونا شروع ہوتا ہے. بچے جو ہیں وہ اس طرح سے کھلکھلا کے نہیں ہنستے جیسے بڑے بچے ہنستے ہیں, مگر 3 ماہ کا بچہ جو ہے چھوٹی سی ہنسی جو ہے وہ ضرور ہنستا ہے, اور یہ ہنسی جو ہے عموماً بڑوں کے لیے بڑی خوشی کا باعث ہوتی ہے, اور وہ بہت محظوظ ہوتے ہیں اس ہنسی کو سن کے. اس کے بعد اینگر یا غصہ بچوں میں جنرلی دیکھنے میں آیا ہے. جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو وہ اس طرح سے غصہ نہیں کرتے جیسے کہ جب وہ بڑے ہوتے ہیں, کچھ ماہ کے ہوتے ہیں تو وہ غصہ کرتے ہیں. شروع میں بچہ جو ہے وہ ڈسٹریس, وہ تنگ آ جاتا ہے کسی چیز سے, اور وہ جو تنگ آنا ہے وہ غصے کی شروعات ہے. جیسے اگر بچہ لیٹا ہوا ہے اور اس کو بھوک لگی ہوئی ہے تو دودھ نہ ملنے کی وجہ سے وہ ڈسٹریس شو کرے گا, وہ یہ بات آپ کو دکھائے گا. مثلا اس کے ماتھے کے اوپر تیوڑیاں پڑ جائیں گی, اور وہ فراؤن کے ساتھ یہ ڈسپلے کرے گا کہ اس کو یہ بات پسند نہیں آ رہی, وہ تنگ ہے. یعنی وہ غصے کا اظہار اس طرح سے نہیں کر رہا جیسے ایک بڑا بچہ کرتا ہے جس کے اندر باقاعدہ فراؤن ہے اور منہ میں سے آوازیں نکل رہی ہیں یا رونے کا عمل جو ہے وہ جاری ہے, بلکہ وہ اپنی ڈسٹریس کو, تنگ ہونے کی صورت کو شو کرے گا ارلی ایج میں. تقریباً 4 سے 6 ماہ کے اندر بچہ جو ہے وہ باقاعدہ غصے کو ادا کر سکتا ہے, اس ایموشنز کو ڈسپلے کر سکتا ہے, ماں باپ کی طرف اس کو بھیج سکتا ہے, یہ ایکسپیکٹ کرتے ہوئے کہ ماں باپ اس کے لیے کچھ کریں گے, اس غصے کو کسی طرح سے کم کرنے کی کوشش کریں گے. اس کے بعد دکھ ہے, سیڈنس ہے. بچوں کے اندر سیڈنس جو ہے وہ بھی ارلی ایج سے پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے. یہ عموماً سیڈنس جو ہے یہ کم ہوتی ہے, یعنی رونے کا عمل جو ہے یہ بنیاد بنتی ہے دکھی ہونے کے عمل میں. یہ یاد رہے کہ رونے کا عمل جو ہے وہ تکلیف کا باعث ہے, وہ دکھ نہیں ہے. ایموشنز جو ہیں وہ یوزلی خاص طور پہ وقوفی صورت سے ان کو سمجھنا چاہیے کہ کوگنیٹیولی جو دکھ ہے وہ ذرا سا لیٹر ایج میں آتا ہے, جس کے اندر یہ انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ میرے ساتھ کچھ برا ہوا ہے اور میں اس بات سے دکھی ہوں. پین سے رونے سے, پین کے وجہ سے رونے سے عموماً دکھ ریپرزینٹ نہیں ہوتا, بلکہ وہ ایک ایسی ایک سٹیٹ ہے بچے کی جس کے اندر بچہ جو ہے انکمفرٹیبل ہے, جس کی وجہ سے اس نے رونا جو ہے وہ شروع کر دیا. عموماً بچے جو دکھی ہوتے ہیں وہ اپنے کیئر گیورز کو یا اپنے ماں باپ کو فوراً کسی نہ کسی طور سے اطلاع کر دیتے ہیں کہ ان کے ساتھ اچھا نہیں ہوا, وہ ایسی حالت میں ہے جس کے اندر ان کو دکھ ہے اور اس کا کوئی مداوع, کوئی چینج جو ہے اس میں ہونا چاہیے تاکہ وہ اس سٹیٹ میں سے جلدی سے نکل جائیں. آخر میں خوف کا ایموشن ہے جو عموماً 6 سے 12 ماہ کی عمر کے اندر بچوں میں پیدا ہوتا ہے, اور کسی حد تک تحقیق نے اس بات کو ظاہر کیا ہے کہ ہمارے اندر خوف کا جو جذبہ ہے وہ کسی حد تک سیکھا ہوا ہے. ہم اوروں کو دیکھ کر خوف کا جذبہ جو ہے وہ سیکھتے ہیں یا خوف کے ہیجان میں سے گزرتے ہیں. اس کی بڑی مثال اس طرح سے ہے کہ بچے جس وقت ماں یا باپ کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچڈ ہو جائیں اور ان کو اگر کوئی اور گودی میں اٹھا لے یا گود میں لے تو وہ فوراً اسٹرینجر انگزائٹی سے خوف میں چلے جاتے ہیں. وہ نہیں چاہتے کہ وہ ایک اجنبی کی گود میں رہیں, اور وہ فوراً مڑ کر اپنی ماں کی طرف یا اپنے باپ کی طرف دیکھتے ہیں اور اس کی گود میں واپس جانا چاہتے ہیں. یہ دراصل خوف کی وہ اولین صورت ہے جو کہ بچہ 6 ماہ کا یا 7 ماہ کا بچہ جو ہے اس چیز کو ڈسپلے کرتا ہے. اگر آپ اس سلائیڈ میں دیکھیں تو میں نے وہ تمام ایموشنز جن کے بارے میں ابھی ہم نے بات کی, وہ 4 ایموشنز جن کے بارے میں بات کی وہ پیش ہیں, اور وہ سارے کے سارے ایموشنز بچوں میں دکھائی دیے جا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ 2 ایسے ایموشنز بھی ہیں جن کے بارے میں ہم نے ڈیٹیل سے بات نہیں کی, وہ ہیں ڈسگسٹ, کراہت, اور سرپرائز, حیرانی. یہ 2 ایموشنز جو ہیں یہ بھی یونیورسل ایموشنز ہیں اور بچوں میں پائے جاتے ہیں, اور چھوٹے بچوں میں پائے جاتے ہیں. چند ماہ کے بچے جو ہیں وہ کراہت کا اظہار کر سکتے ہیں. مثلا کراہت اس طرح سے کہ چھوٹا بچہ ہے, اگر اس کے منہ میں کوئی کڑوی دوا ڈال دی جائے تو وہ کراہت کا احساس اس کو ہوگا, اور اس کی شکل کے اوپر ایسے فیشل ایکسپریشنز آ جائیں گے کہ جس سے وہ اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کرے گا. اس کے ساتھ ساتھ بچے جو ہیں وہ سرپرائز بھی ہوتے ہیں, حیران ہو جاتے ہیں چیزوں کو دیکھ کے. کوئی بڑی چیز دیکھیں گے جو کہ انہوں نے پہلے نہ دیکھی ہو تو وہ
حیرانی کا جذبہ جو ہے ان کے اوپر آ جاتا ہے. یہ عموماً زیادہ کمپلیکیٹڈ پیچیدہ جذبہ ہے جو کہ ذرا دیر سے پیدا ہوتا ہے بچوں کے اندر. عموماً 4-5 ماہ کے بچے جو ہیں وہ وقوفی طور پہ کوگنیٹیولی ایسا جذبہ جو ہے پیش کر سکتے ہیں یا بتا سکتے ہیں. بچوں میں خوف کا جذبہ جس کے بارے میں ہم ابھی بات کر چکے ہیں بڑا ضروری ہیجان یا جذبہ تصور کیا جاتا ہے کیونکہ بچوں کو اکثر خوف رہتا ہے. ظاہر ہے بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کو بہت سارے سیکیورٹی ایشوز ہوتے ہیں. وہ نہیں یہ جانتے یا وہ نہیں اس بات میں حصہ لینا چاہتے کہ وہ اپنے ماں باپ سے دور ہوں یا کسی طور پہ کسی طرز سے کسی سے دور ہو جائیں, تو ان کو خوف رہتا ہے اس چیز کا. بچے جو ہیں وہ اکثر خوابوں میں ڈر جاتے ہیں, چیزیں دیکھتے ہیں اور ان کو اس چیز کا خوف ہوتا ہے. بچوں کو بھوت پریت سے خوف ہوتا ہے. انہوں نے کہانیاں اگر سنی چھوٹے ہوتے ہوئے تو اس سے وہ ڈرتے ہیں. اندھیرے سے ڈرتے ہیں, خاص کر اگر ان کے بڑے بھائی بہن جو ہیں ان کو ڈرائیں کسی طور پہ کہ ہمارے گھر میں ستون کے پیچھے ایک جن جو ہے وہ رہتا ہے, تو اس طرح سے وہ بچے ڈر جاتے ہیں اور وہ سیکھ لیتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے تو اس طرح کا ڈراوا جو ہے وہ موجود ہے. حتیٰ کہ خوابوں میں بھی وہ ڈرونی صورتیں جو ہیں وہ دیکھتے ہیں. پھر بچے جس وقت اپنے گھر سے جدا ہو کر اسکول جاتے ہیں تو ایک سپریشن انگزائٹی پیدا ہوتی ہے اور اس کا خوف ہوتا ہے ان کو کہ نہ جانے نئی جگہ پہ جا رہا ہوں کیا ہوگا میرے ساتھ, کیا میں خوش بھی رہ سکوں گا اس نئی جگہ پہ کہ نہیں. بچے جو ہیں جانوروں سے ڈرتے ہیں اور یہ ڈر جو ہے بڑا فائدہ مند جذبہ ہے. ڈر کی وجہ سے انسان کو ایک وارننگ ملتی ہے کہ کوئی خطرناک چیز ہونے والی ہے, یہاں سے بھاگ چلو. اگر ایسا ہوتا ہے تو انسان جو ہے وہ تحفظ میں آ جاتا ہے, وہ اب ایک ایسی حفاظت میں یا ایسی حفاظت کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے جس کے اندر وہ اس خوفناک سما میں سے یا اس خوفناک ماحول میں سے نکل جاتا ہے. سو خوف جو ہے وہ وارننگ سگنل کا کام کرتا ہے جانوروں میں بھی اور انسانوں میں بھی, تاکہ انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو محفوظ کر سکے. اس کے بعد جب بچہ 1.5 سال کا ہوتا ہے رفلی, تو اس کے اندر ایسے جذبات پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں جس کے بارے میں وہ خود سے شعور رکھتا ہے. عموماً جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں اور وہ غصے ہو جاتے ہیں یا خوف زدہ ہو جاتے ہیں یا مسکراتے اور ہنستے ہیں یا خوش ہوتے ہیں یا کراہت کا اظہار کرتے ہیں, تو ایسے جذبات کے بارے میں ان کو خود سے شعور نہیں ہوتا. وہ جذبہ گزر جاتا ہے اور شاید بعد میں ان کو اس کا تھوڑا سا شعور جو ہے ہو جاتا ہے. لیکن تقریباً 1.5 سال کی عمر میں بچے جو ہیں وہ 3-4 ایسے جذبات کو ریکگنائز کرتے ہیں جن کو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان میں موجود ہیں اور وہ ان کے بارے میں شعور بھی رکھتے ہیں. مثلا جب وہ شرمندہ ہوتے ہیں, کوئی انہوں نے غلط کام کر دیا یا ان سے کوئی غلطی ہو گئی, تو شرمندگی جو ہے وہ ایک ایسا جذبہ ہے جو کہ ان کو خود سے اس کا شعور جو ہوتا ہے موجود ہوتا ہے. اگر گلٹ ہے ان کو کوئی, اگر وہ سمجھتے ہیں انہوں نے کوئی غلط کام کیا ہے جس کی وجہ سے ان کے اندر احساس سے ندامت جو ہے وہ پیدا ہو گیا ہے, تو گلٹ جو ہے وہ بھی ان کو سیلف اویئرنیس جو ہے وہ کرتے ہیں. وہ انوی کر سکتے ہیں کسی کی طرف دیکھ کے, وہ کسی کو بہتر اپنے سے سمجھتے ہیں اس کی طرف, یا بچے جو ہیں وہ کسی اور کا کھلونا دیکھ کے کہتے ہیں تمہارے پاس اچھا کھلونا ہے اور میرے پاس نہیں, تو وہ اس کے بارے میں بھی وہ اویئر ہوتے ہیں کہ وہ, یا سینس آف پرائڈ کہ میرے پاس بہتر کھلونا ہے, تو وہ اپنی سیلف اسٹیم اور اپنے سینس آف پرائڈ کو محسوس کرتے ہیں اور ان ایموشنز کے ساتھ اویئر ہوتے ہیں. اس بات میں ایک چیز سمجھنی چاہیے کہ یہ تمام ایموشنز جن کا ابھی ہم نے ذکر کیا, جس کے بارے میں بچے خود سے جانتے ہیں یا خود سے شعور رکھتے ہیں, اس میں بڑوں کا بہت زیادہ ہاتھ ہے. بڑے عموماً ان تمام ایموشنز کو ریگولیٹ کرنے میں بڑی مدد دیتے ہیں. مثلا اگر بڑے جو ہیں وہ بچے کو کسی ایسے موقع پر کہ جب اس نے کوئی غلطی کی ہو ڈانٹیں یا ڈپٹیں, تو بچے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ شرمندہ ہونا جو ہے ایک مفید جذبہ ہے, کیونکہ اگر ہم شرمندہ ہو جاتے ہیں تو بڑے جو ہیں ہمیں کم ڈانٹتے ہیں. سو اگر وہ اپنا آنکھیں نیچے کر کے سر نیچا کر لیں اور یہ احساس دلائیں بڑے کو کہ ہم شرمندہ ہیں, تو بڑے جو ہیں ان کی غلطی کو معاف کر دیتے ہیں اور ان کو جانے دیتے ہیں, کہتے ہیں کوئی بات نہیں تم ایسا نہ کرو اور آئندہ ایسا نہ کرنا. اور اس شرمناک واقعے کے بعد جب ان کو احساس ہو جاتا ہے تو یہ بیہیویئر جو ہے ان کا زندگی میں کم سے کم ہوتا چلا جاتا ہے. عموماً ہم جب ایموشنز کی یا جذبات کی بات کرتے ہیں تو ہم 3 حصوں میں
بچے کی زندگی کو بانٹتے ہیں. یعنی طفولیت کا زمانہ جب وہ طفل ہوتا ہے, انفنسی میں ہوتا ہے, جب وہ ارلی چائلڈہڈ میں پہنچتا ہے, اپنے اوائل کے بچپن میں پہنچتا ہے, پھر مڈل چائلڈہڈ, بیچ بچپن میں, اور ایڈولیسنس میں شامل ہوتا ہے اور بالغ ہو جاتا ہے. تو ان 3 درجوں میں جب ہم بچے کے جذبات کو دیکھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس وقت بچہ چھوٹا ہوتا ہے, طفل ہوتا ہے, تو اس وقت بچے کے اندر تقریباً 1 سال کے اندر اس کا برین جو ہے, ابھی دماغ جو ہے تیار ہو رہا ہوتا ہے, بن رہا ہوتا ہے, جس کی وجہ سے وہ تمام جذبات کی عکاسی نہیں کر سکتا جیسے کہ وہ اپنی زندگی کے دوسرے سال میں کرتا ہے. اس ضمن میں ایک بات کہتا چلوں کہ وہ تمام لوگ جو بچے کے آس پاس ہوتے ہیں, ماں باپ, بہن بھائی اور نگہداشت کرنے والے, وہ لوگ بڑا گہرا رول ادا کرتے ہیں بچے کے اندر جذبات کو پیدا کرنے میں. وہ تمام لوگ جو بچے کے مددگار ثابت ہوتے ہیں, ان کے ساتھ محبت سے پیش آتے ہیں یا ان کو احساس دلاتے ہیں جذبات کا, تو ایسے بچے جو ہیں فوراً ان کو سیکھنے میں مدد ملتی ہے. جب بچہ ارلی چائلڈہڈ میں سے گزر رہا ہوتا ہے تو جو جذبات اور ان کی ریگولیشن ہے وہ ان کو لرننگ میں, ان کو سیکھنے میں مدد دیتی ہے. اس سے ان کی شخصیت پہ اثر ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ عموماً ان کے اندر جو فیئر ہے وہ تھوڑا سا کم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور ان کو ذرا سی آزادی مل جاتی ہے اس کام کو کرنے. یقیناً بیچ بچپن میں اور شروع میں بلوغت کے دورانی میں بڑی تیزی کے ساتھ ایموشنز جو ہیں وہ کمپلیکیٹڈ ہوتے چلے جاتے ہیں, اور یہ 6 ایموشنز کے علاوہ اور بہت سارے ایموشنز ہیں جو بچے میں پیدا ہو جاتے ہیں. بچوں کے اندر خوف جو ہے وہ ظاہر ہے سیکھنے کے عمل سے پیدا ہوتا ہے. اس ضمن میں آپ کو ایک دلچسپ ریسرچ کے بارے میں بتاؤں. خوف جو ہے وہ ایک ایسا ایموشن ہے جس کا تعلق سیکھنے سے. اگر آپ کسی بڑے کو دیکھیں کہ وہ خوف زدہ ہے کسی چیز کے لیے, تو بچہ اس شخص کو دیکھ کر اور زیادہ خوف یا اس سے وہ خوف کا جذبہ جو ہے سیکھ لیتا ہے. بہت سارے تجربات اس زمن میں ہوئے ہیں, خاص طور پہ بندروں کے ساتھ. بندروں میں ایک تجربہ ایسا ہے جو میں سمجھتا ہوں یہاں پر اپروپریٹ ہے آپ لوگوں کو اور دلچسپی کا باعث بنے گا. بندر جنگل کے اندر, چھوٹے بندر جب وہ پیدا ہوتے ہیں, وہ اپنے آباء و اجداد میں بڑوں کو دیکھ کر خوف کو سیکھتے ہیں. مثلا بندر جو ہیں وہ سانپوں سے ڈرتے ہیں. اگر کوئی سانپ آ جائے تو بندر بھاگ کے درخت پہ چڑھ جاتے ہیں اور خوف کا اظہار کرتے ہیں. وہ نہ صرف اپنی شکل سے خوف کا اظہار کرتے ہیں بلکہ وہ چیختے ہیں اور وہ آوازیں نکالتے ہیں, ڈر کی اور خوف کی آوازیں نکالتے ہیں. تو یقیناً جتنے چھوٹے چھوٹے بندر ہوتے ہیں, بچے بندر ہوتے ہیں, وہ ان کو دیکھتے ہوئے اسی خوف کو سیکھ لیتے ہیں. تو اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ یہ خوف کا عمل جو ہے یہ سیکھنے پر بیس ہے. اس کو ایکسپیریمنٹلی تجرباتی طور پر اس طرح سے کیا گیا کہ وہ بندر کے بچے جن کو انسانوں نے پالا اور لیبارٹریوں میں پالا, وہ بندر جنہوں نے کبھی سانپ نہیں دیکھا تھا, ظاہر ہے وہ لیبارٹری میں پیدا ہوئے, وہیں رہے, انسانوں کے ساتھ رہے اور انسانوں کو بہت پیار کرتے تھے. جب وہ بڑے ہوئے تو جب ان کے سامنے سانپ لا کے رکھا گیا تو انہوں نے اس کو ایسے ہی سمجھا کہ یہ کوئی اور جانور ہے اور بالکل نہیں گھبرائے اور نہیں ڈرے. تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ چونکہ ان کے سامنے کوئی ایڈلٹ جو ہے وہ فیئر رسپانس ڈسپلے نہیں کر رہا, اس کی وجہ سے وہ بچہ جو ہے, وہ بندر کا بچہ جو ہے, وہ ایموشن جو ہے وہ سیکھے گا نہیں. یہ بات سمجھنے والی ہے کہ انسان کے بچے بھی جس وقت کوئی ماڈل کو کسی ایموشنز کے ڈسپلے میں ملوث دیکھتے ہیں تو وہ بچے جو ہیں وہ بھی وہی ایموشن جو ہے سیکھ لیتے ہیں. آخر میں جس وقت بچے بلوغت میں پہنچ جاتے ہیں تو وہ نہ صرف ایموشنز سے گزرتے ہیں بلکہ اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے کوپنگ میکنزم, ایسے اعمال یا ایسے رد عمل میں سے گزرتے ہیں جس سے وہ کوئی نہ کوئی ایسا کوپنگ میکنزم ڈیولپ کرتے ہیں جس سے وہ ایموشن جو ہے کسی قدر کم ہو جائے یا اس کی شدت میں کمی آ جائے. شعوری طور پر ان کو یہ احساس یا لاشعوری طور پر ان کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ جب وہ کسی منفی جذبے سے گزرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی وہ کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ منفی جذبہ جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. ان میں سے بہت ساری اسٹریٹجیز, کوپنگ اسٹریٹجیز جن کے بارے میں بات کی گئی ہے, اس کا تعلق جذبات کے ساتھ یا ہیجان کے ساتھ ہے. عموماً ہم کوپنگ اسٹریٹجیز کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. پہلی کوپنگ اسٹریٹجی جو ہے وہ پرابلم سینٹرڈ کوپنگ اسٹریٹجی ہے یا پرابلم سینٹرڈ کوپنگ, یعنی
اگر کوئی مشکل جو ہے وہ پیدا ہو گئی ہے تو اس کے اندر اگر اس مشکل کو آپ حل کر لیں تو پھر آپ کو وہ مشکل نہیں رہے گی اور آپ نے اس مشکل سے آپ نبردآزما جو ہے وہ ہو گئے. آپ کو نوکری نہیں مل رہی, آپ نے نوکری تلاش کر لی ہے, پرابلم جو ہے ختم ہو گیا, مسئلہ ختم ہو گیا ہے, تو اب آپ جو ہیں وہ واپس وہ یعنی وہ جو منفی حالت تھی پہلے نوکری ملنے سے, جو جس تکلیف میں سے آپ گزر رہے تھے, نوکری کے ملنے کے بعد وہ حالت جو ہے وہ نہیں رہی. لیکن اگر آپ کو نوکری نہ ملے, بالکل نہ ملے, لیکن پھر بھی آپ اپنے اوپر ایک پازیٹیو ایک مثبت جذبہ جو ہے وہ طاری کریں, تو ایسی صورت میں آپ کے پاس مسئلے کا حل تو موجود نہیں ہے مگر آپ کے اوپر جذبہ جو ہے وہ مثبت جو ہے وہ طاری. اس صورت کو ہم ایموشن سینٹرڈ کوپنگ کہتے ہیں. تو یہ دوسری قسم کی کوپنگ ہے جو کہ پرابلم سینٹرڈ کوپنگ سے مختلف ہے. دونوں قسم کی کوپنگز جو ہیں وہ استعمال ہوتی ہیں. انسان ہر وقت, بچے بھی ہر وقت اس کوئی نہ کوئی کوپنگ میکنزم جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں. عموماً اچھی کوپنگ اسٹریٹجیز یا اچھی کوپنگ میکنزمز جو ہیں وہ ایسے ہیں جس کے اندر آپ پرابلم کو حل کر لیں, لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ اس کو حل نہیں کر پاتے اور آپ کو کسی جذبے کی ضرورت پڑتی ہے یا آپ کو کسی ایسی مشق کی ضرورت پڑتی ہے جس میں سے گزر کے آپ وہ پازیٹیو جذبہ اپنے اندر پیدا کرتے ہیں جو کہ نیگیٹو جذبے کے اپوزٹ یا اگینسٹ ہوتا ہے, جس کی وجہ سے آپ اس کو کوپ کر سکتے ہیں. اگر آپ اس سلائیڈ کو دیکھیں تو اس میں دونوں قسم کی کوپنگ اسٹریٹجیز کے بارے میں ہم نے بات کی ہے. پرابلم سینٹرڈ اور ایموشن سینٹرڈ کوپنگ دونوں موجود ہیں اس میں, اور کچھ نقطے ان دونوں کوپنگ میکنزمز کے بارے میں اس سلائیڈ میں موجود ہیں جو مجھے یقین ہے کہ آپ کی دلچسپی کا باعث بنیں گے اور آپ ان کو پڑھ کر محظوظ ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بات کرتے چلیں کہ معاشرے میں ہمارے بڑے ہم کو جذبات اور ہیجان سکھانے میں مدد دیتے ہیں, اور مختلف معاشرے جو ہیں وہ مختلف قسم کے جذبات جو ہیں وہ بچوں میں پیدا کر دیتے ہیں. مثلا یہ دیکھنے میں آیا, اگر آپ اس سلائیڈ کو دیکھیں, یہاں پر ہندوؤں اور بدھ مت کے ماننے والوں کے درمیان بچوں میں یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ ان میں ہیجان کا فرق ہے. مثلا جو ریسرچ تھی یا تحقیق جو تھی وہ اس طرح سے تھی کہ 6 مختلف قسم کی کہانیاں بچوں کو پیش کی گئیں جن سے مختلف قسم کے غصے ہو جانے والے جذبات پیدا ہو سکتے تھے, یا اس کہانی کو سننے کے بعد کہا جا سکتا تھا کہ کوئی بات نہیں, ایسا ہو ہی جاتا ہے. تو جب ہندو بچوں کو وہ کہانیاں سنائی گئیں اور ان سے پوچھا گیا کہ تم پہ یہ غسیل جذبات پیدا کرتی ہے کہانی یا نہیں, یا تم اس کے ساتھ یو آر اوکے ود دس, تو اکثر بچے جو ہندو تھے وہ ان کہانیوں کو سننے کے بعد بہت زیادہ غصے میں آ گئے اور کہا کہ یہ جو کہانی پیش کی گئی ہے اس میں اچھا نہیں ہوا, جو کیریکٹرز تھے ان کے ساتھ انیائے ہوا ہے اور ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے, جس کی وجہ سے ان کے اندر غصہ جو ہے وہ پیدا ہو گیا. جب وہی کہانیاں بدھ مت کے ماننے والے بچوں کو سنائی گئیں تو ان کے اندر غصہ بہت کم پیدا ہوا, اور انہوں نے اکثر کہانی کے بارے میں کہا کوئی بات نہیں, ایسا ہو جاتا ہے زندگی میں, غصے ہونے کی کیا بات ہے. تو یہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ جس معاشرے میں بچہ پلتا اور جس معاشرے میں بچہ بڑھتا ہے اس کی بیک گراؤنڈ میں اس کے اندر جذبات جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں. یعنی بدھ مت کے ماننے والے بچے جو ہیں ان کے اندر زیادہ ٹالرنس ہے, وہ زیادہ برداشت کے حامل ہیں, وہ چیزوں کو درگزر کر دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ایسا جو ہے وہ کوئی ایسی برائی نہیں ہے اس کے اندر, اگر ہو گیا ایسا تو کچھ برا نہیں ہے, اور وہ آگے کو چلنا شروع ہو جاتے ہیں اور آگے کو دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں. اس بات سے یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ ہمارے ایموشنز جو ہیں وہ دوسروں کی وجہ سے ہیں. یعنی ہم جو اپنے جذبات ہمارے پہ طاری ہوتے ہیں یا سیکھتے ہیں ان کی وجہ ہمارے ماں باپ ہیں, ہمارے بہن بھائی ہیں, ہمارے اور عزیز و اقارب ہیں یا ہمارے دوست ہیں, ان سے ہم بڑی جلدی ان جذبات کو سیکھ لیتے ہیں. تو یہ سیکھنے کا عمل جو ہے نفسیات دان اس کو ایموشنل کنٹیجین کہتے ہیں, یعنی جذبات جو ہیں وہ وبا کی طرح پھیل جاتے ہیں. ماں کے چہرے سے ادا ہوا جذبہ جو ہے بچے کے اندر فوراً سرایت کر جاتا ہے جیسے ایک بیماری وبا کی صورت میں پھیل گئی ہو. تو یہ ایموشنل کنٹیجن جو ہے بنیاد بنتا ہے بچے کی ایموشنل سٹیٹ کو ڈیولپ کرنے میں. بچے جو ہیں وہ کلیئرلی 5 ماہ کا بچہ جو ہے دوسرے
لوگوں کے چہرے کے جذبات کو بڑی آسانی سے پڑھ لیتا ہے، نہ صرف پڑھ لیتا ہے بلکہ ان کو سمجھ لیتا ہے اور اسی طرح کے ایموشنز جو ہیں ادا بھی کر سکتا ہے۔ اس چیز کے اندر یہ بات سمجھنی ضروری ہے کہ بچہ جو ہے اکثر بڑوں کو دیکھتے ہوئے کہ وہ بڑے جو ہیں وہ کس طرح کا جذبہ جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں، اس کو ایک طرح کا ریفرنس بناتے ہوئے وہ اپنے اوپر جذبہ طاری کرتے ہیں۔ اگر بڑا جو ہے وہ خوشی کا اظہار کر رہا ہے تو بچے بھی خوشی کا اظہار کرنے لگتے ہیں، بڑا اگر دکھ کا اظہار کر رہا ہے تو بچے بھی دکھ کا اظہار جو ہے وہ کرنے لگتے ہیں۔ اس کو ہم سوشل ریفرنسنگ کہتے ہیں، جذبات کی ایسی عکاسی جو کہ کسی بڑے کو دیکھتے ہوئے کی جائے۔ جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں، خاص کر بچے جب 4-5 سال کے ہوتے ہیں، تو بچوں کے اندر یہ قابلیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ نہ صرف اپنے جذبات کو ایکٹیویٹ کر سکیں کسی بھی مہیج یا اسٹیمیولس کی وجہ سے، بلکہ ان کے اندر یہ قابلیت بھی پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے جذبات کو ریگولیٹ کر سکیں، کہ ان کو وہ اس طرح سے ان کے اوپر قابو پا لیں کہ وہ کسی ایسے وقت پہ جس وقت ان کو بہت غصہ چڑھا ہوا ہے وہ غصے کا اظہار نہ کریں، اور اگر دکھ چڑھا ہوا ہے تو دکھ کا اظہار نہ کریں، اینڈ سو آن۔ وہ اپنے جذبات کو خود سے ریگولیٹ کر سکتے ہیں، وہ اپنے ایکسٹرنل اور انٹرنل فیکٹرز کو بیلنس کر سکتے ہیں، وہ ریکگنائز کر سکتے ہیں کہ اس جذبے نے میرے اندر کس قسم کی تھنکنگ، کس قسم کی سوچ یا کس قسم کی فیلنگ کو پیدا کر لیا ہے۔ وہ اکثر یہ دیکھتے ہیں کہ کون کون سی ایسی وجوہات تھیں جن کی وجہ سے ان کے اندر یہ جذبات جو ہیں پیدا ہوئے۔ وہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کون سے ایسے کیوز ہیں جن کی وجہ سے ایک پازیٹیو یا نیگیٹو ایموشن جو ہے ان کے اندر پیدا ہوا ہے، اور وہ یہ بھی اپریشیٹ کر سکتے ہیں کہ ان کے اندر مکسڈ ایموشنز جو ہیں وہ کس طرح کے پیدا ہوئے ہیں۔ مثلا ایک ہی وقت میں لوگ ہنستے بھی ہیں اور روتے بھی ہیں، سو 4-5 سال کا بچہ جو ہے وہ مکسڈ ایموشنز کو بھی بہتر طور پر سمجھنے لگتا ہے۔ اس میں سب سے بڑی چیز جو عموماً بلوغت کے وقت پیدا ہوتی ہے وہ ایمپیتھک رسپانسز ہے، یعنی کسی دوسرے کے ساتھ مل کر اسی طرح کا جذبہ جو ہے محسوس کرنا۔ ایمپتھی ایک ایموشنل سٹیٹ ہے کہ مثلا اگر کوئی رو رہا ہے تو آپ اس کو دیکھ کر رونا شروع ہو جائے، یہ ایمپیتھک رسپانس ہے۔ یہ سمپتھی سے مختلف ہے۔ سمپتھی تو ترس کھانا ہے نا، اگر آپ کسی کو روتا ہوا دیکھیں اور اس پہ ترس کھائیں تو یہ سمپتھی ہے کہ آپ اس کے ساتھ آپ اس پہ ترس کھا رہے ہیں اور آپ اس کو دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یار تمہارے ساتھ برا ہوا ہے۔ لیکن اگر آپ کسی روتے ہوئے کو دیکھ کر اس کے ساتھ رونا شروع کر دیں تو آپ بھی اسی جذبے سے گزر رہے ہیں جس سے وہ شخص جو ہے وہ جذبے سے گزر رہا ہے۔ تو بلوغت کے اندر عموماً بچے جو ہیں وہ ایمپیتھک رسپانسز میں سے گزرتے ہیں۔ اس میں عموماً لڑکیاں جو ہوتی ہیں وہ لڑکوں کی نسبت زیادہ ایمپیتھک رسپانسز ڈسپلے کرتی ہیں اور ایکسپریس کرتی ہیں، اور زیادہ جلدی دوستیاں بنا لیتی ہیں لڑکوں کی نسبت۔ آخر میں ہم کچھ نظریات کے بارے میں بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ مختلف ایموشنز کے نظریے جو ہیں جو پیش کیے گئے ہیں اوور ایٹ لیسٹ 100 ایئرز، 100 سال کے اندر وہ کیا ہیں اور وہ کس طرح سے ہم کو مدد دیتے ہیں سمجھنے میں کہ جذبات جو ہیں وہ کس طرح سے پیدا ہوتے ہیں۔ 4 خیالات یا 4 نظریات ہیں جن کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ پہلا خیال جو ہے وہ تو عام فہم ہے، کامن سینس بیسڈ ہے کہ ہیجان جو ہیں وہ کس طرح سے پیدا ہوتے ہیں۔ پھر ہمارے پاس جیمز لینج تھیوری ہے یا جیمز لینج کا نظریہ ہے جس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ ان 2 اشخاص نے ایموشنز کے بارے میں کیا کہا۔ پھر کینن بارڈ کی تھیوری ہے یا نظریہ ہے، اور آخر میں شیکٹر سنگر کی تھیوری اور نظریہ ہے جس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ عام فہم نظریہ ایموشنز کا کچھ اس طرح سے ہے کہ جب کوئی سٹیمیولس، جب کوئی مہیج ہمارے پر اثر انداز ہوتا ہے تو ہم میں ایک جذبے کو پیدا کر دیتا ہے۔ وہ جذبہ ظاہر ہے وقوفی طور پہ ہم مینٹلی اس کو ریکگنائز کر لیتے، اور اس ریکگنیشن کے ساتھ جو ہماری فعلیاتی حالت یا فزیولوجیکل سٹیٹ پیدا ہوتی ہے وہ ہمارے اس جذبے کو مکمل کر دیتی ہے۔ مثلا یوں دیکھیے آپ کہ اگر آپ نے کوئی ایسا مہیج دیکھ لیں، فرض محال کمرے میں آپ بیٹھے ہوں اور یکا یک، ویسے ہی میں مفروضے کے طور پہ بیان کر رہا ہوں، ایک شیر کمرے میں داخل ہو جائے، تو شیر کے کمرے میں داخل ہو جانے سے آپ کے اوپر خوف کا جذبہ جو ہے وہ پیدا ہو جائے گا۔ خوف کا جذبہ آپ کے اندر
ایک فعلیاتی حالت کو پیدا کر دے گا، یعنی آپ لرزنے لگیں گے، یا آپ وہیں پر آپ پہ سکتہ طاری ہو جائے گا، یا آپ وہاں سے بھاگ کر اس کمرے سے نکل جائیں گے. تو یہ تمام صورتیں جو فعلیاتی ہیں دراصل اس وقوفی حالت کے بعد میں پیدا ہوتی ہیں کہ جس سے وہ مہیج، جس نے وہ جذبہ جو ہے، شیر نے وہ جذبہ جو ہے آپ کے اندر پیدا کیا. یعنی انگریزی زبان میں ہم کہیں گے کہ آئی ایم افریڈ therefore I tremble. پہلے میں ڈر گیا اور اس کے بعد کانپنے لگا. سو کانپنا جو ہے وہ فزیولوجیکل رسپانس ہے، ڈرنا جو ہے وہ کوگنیٹو رسپانس ہے بیسکلی. تو یہ عام فہم خیال ہے لوگوں کا. لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ بھئی میں ڈر گیا اس وجہ سے بھاگا، میں ڈر گیا اس لیے کانپنے لگ پڑا، یا ڈر گیا تو اس لیے مجھ پہ سکتہ طاری ہو گیا، میں ہل بھی نہیں سکا، وہاں پر منجمد ہو گیا، جم گیا وہاں پہ. تو یہ تمام صورتیں جو ہیں یہ ہمارے کامن سینس ویو کو پیش کرتی ہیں. پھر جیمز لینچ تھیوری ہے. ولیم جیمز بہت مشہور زمانہ نفسیات دان گزرے، اور ایک اسکینڈینیوین سائنسدان لینچ کے نام سے گزرے. ان دونوں نے تقریباً یک بعد دیگرے ایک دوسرے کے ساتھ یہ تھیوری پیش کی، اس لیے اس کو جیمز لینچ تھیوری کہا جاتا ہے. انہوں نے جو کامن سینس ہمارا عام فہم نظریہ اس کو تبدیل کر کے رکھ دیا. انہوں نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ پہلے مہیج یا سٹیمولس جو ہے وہ ہمارے اندر ایک فعلیاتی تبدیلی کو لے کے آتا ہے، ایک فزیولوجیکل چینج کو لے کے آتا ہے. یعنی جب میں شیر کو دیکھتا ہوں تو میرے اندر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، یا میں کانپنے لگتا ہوں، یا مجھ پہ سکتہ آ جاتا ہے. اس سکتے کی وجہ سے میرے اندر خوف کا ہیجان جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے. تو کامن سینس ویو کا یہ اپوزٹ تھا. اور جب یہ تھیوری پیش کی گئی تو بہت سارے لوگوں نے اس کے بارے میں کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے، یہ ایسا تو نہیں ہو سکتا. لیکن بعد میں یہ پتہ چلا کہ یہ تھیوری جو ہے اتنی غلط نہیں ہے. اس کی بنیاد جو ہے وہ کافی مناسب انڈرسٹینڈنگ کے اوپر ہمارے پاس موجود ہے، جس کی وجہ سے ہم اس کو بہتر طور پہ جانچ سکتے ہیں. بہرحال تقریباً 1930 کے آس پاس کینن اور ان کے ایک کولیگ بارڈ ان کا نام تھا، انہوں نے ایک نظریہ پیش کیا جس میں انہوں نے کہا کہ دراصل ہوتا ایسے ہے کہ ایک مہیج یا ایک سٹیمولس جو ہے وہ ہمارے دماغ کے سب کارٹیکل ایریاز کو، برین سٹیم کو، اگر آپ کو یاد ہو ہم نے تھوڑی سی بات کی تھی برین سٹیم کی ایک پچھلے عنوان کے اندر. اگر آپ کو یاد نہ ہو تو اپنی کتاب کو کھول کے دیکھیے اور برین سٹیم کو دیکھیے. برین سٹیم جو ہے وہ سیریبرل کارٹیکس اور اسپائنل کارڈ کے درمیان میں ایگزسٹ کرتی ہے. اس کے اندر وہ تمام فعل موجود ہیں جن کا تعلق ہمارے ہیجان کے ساتھ ہے. سو سٹیمولس جو ہے وہ ہمارے سب کارٹیکل ایریاز کو سٹیمولیٹ کرتا ہے، اور سٹیمولیٹ کرنے کے بعد ہمارے اندر فزیولوجیکل اسٹیٹ اور ایموشنز جو ہیں بیک وقت ایک ساتھ اکٹھے پیدا کر دیتا ہے. کینن بارڈ کا یہ خیال تھا کہ مہیج، جذبہ، فعلیاتی عمل، یا مہیج، فعلیاتی عمل اور جذبہ یہ سیکوینشل نہیں ہے، بلکہ یہ پروسیسنگ جو ہے پیرلل میں ہوتی ہے، اور ایک ساتھ دونوں کے دونوں جو ہیں وہ ادا ہو جاتے ہیں. آئی فیل افریڈ اینڈ آئی ٹریمبل ایٹ دا سیم ٹائم. دونوں میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، ایک ہی وقت میں یہ دونوں چیزیں جو ہیں ہو جاتی ہیں. اس کے بعد آخر میں شیکٹر اینڈ سنگر کی تھیوری ہے یا نظریہ ہے. انہوں نے کہا کہ دراصل ہوتا کچھ اس طرح سے ہے کہ جو مہیج یا سٹیمولس جیسے کہ شیر جس کا ہم نے ذکر کیا، اس سے دراصل ہم پہ لرزہ یا کپ کپی جو ہے وہ طاری ہو جاتی ہے، لیکن اس کپ کپی کا ہم کوئی نام دیتے ہیں تب ہمارے اندر وہ جذبہ پیدا ہوتا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ گو لرزش جو ہے وہ پہلے پیدا ہوتی ہے، اس کے بعد ایک وقوفی عمل ہوتا ہے جو کہ یہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ یہ کپ کپی جو ہے کس وجہ سے پیدا ہو رہی ہے، تب اس کا ایک جذباتی نام جو ہے وہ تشکیل کیا، یا دماغ جو ہے وہ ڈٹرمن کرتا ہے اور وہ دیتا ہے. جیسے اگر شیر کو دیکھ کر کپ کپی طاری ہوئی ہے تو ذہن یہ کہتا ہے وقوفی طور پر کہ اوہ یہ تو خوفناک چیز ہے، اس سے بھاگنا چاہیے. تو جب ذہن یہ کہہ دیتا ہے تو خوف کا عنصر یا جذبہ جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ تصور کریں کہ آپ کو کپ کپی پیدا ہو گئی ہے اس وجہ سے کہ آپ باہر سردی میں کھڑے ہیں، تو آپ کے اوپر خوف کا جذبہ پیدا نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کا دماغ یا آپ کا ذہن آپ کو یہ بتا رہا ہوگا کہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں، سردی ضرور ہے، کانپ لو، لیکن اس کا تعلق جو ہے تمہارے خوف یا ڈر کے ساتھ جو ہے وہ نہیں ہے. اس ضمن میں شیکٹر اور سنگر نے مشہور زمانہ ایک بڑا ہی اعلیٰ پائے کا تجربہ کیا اپنے گریجویٹ اسٹوڈنٹس کے ساتھ جب وہ یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے، یہ جاننے کے لیے کہ کس طرح سے وقوفی عمل، کس طرح سے ہماری سوچ جو ہے وہ ہم پہ جذبہ جو ہے وہ پیدا کر دیتی. وہ اپنی ایک کلاس میں گئے
اور جا کر انہوں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو کہا کہ ہم ایک تجربہ کرنے لگے ہیں، اور اس تجربے کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم آپ کو ایک برقی رو کا جھٹکا جو ہے وہ دیں گے. آپ کی انگلیوں پہ 2 تاریں باندھیں گے اور اس کے ساتھ آپ کو برقی رو کا ایک چھوٹا سا جھٹکا دیں گے، جس سے تکلیف جو ہے وہ ہوگی. یہ کافی تکلیف دہ عمل ہے، اور اس کے اندر ہم مگر یہ ضروری ہے اس لیے کیونکہ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ جس وقت انسان کو کبھی بجلی کا جھٹکا جب لگتا ہے تو اس پہ کیا کیفیات طاری ہوتی ہیں اور کیا جذبات طاری ہوتے ہیں. تو آپ برائے مہربانی یہ ایک چھوٹا سا کوشچنئر ہے، ایک سروے ہے، اس کو پہلے آپ بھر دیجئے، اور پھر ہم آپ کو دوسرے کمرے میں ایک ایک کر کے لے کے جائیں گے اور آپ کو بجلی کا جھٹکا دیں گے، اور اس کے بعد ایک اور آپ سے کوشچنئر اور سروے، ایک سوال نامہ بھرنے کو کہیں گے. اور اس دوران میں انہوں نے جب یہ انسٹرکشنز دے چکے تو انہوں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو وہ سوال نامہ بھرنے کے لیے دے دیا. انہوں نے کہا کہ یہ آپ بھریں. تو یہ کہہ کے وہ باہر نکل گئے. جب وہ باہر نکلے تو اسٹوڈنٹس جو تھے وہ سوال نامہ تو بھر رہے تھے، لیکن آپس میں باتیں بھی کرنے لگ پڑے. کہنے لگے نہ جانے کتنی زور کا جھٹکا ہوگا اور کتنی زور سے بجلی کا یہ برقی رو جو ہماری انگلیوں میں سے گزرے گی. تو خوف کا ایلیمنٹ جو ہے ان میں پیدا ہونا شروع ہو گیا. سوچ کے ابھی کچھ بھی نہیں ہوا. دوسرے کمرے میں جا کر انہوں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو وہی انسٹرکشنز دیں، وہی سب کچھ، وہی بات بتائی. انہوں نے کہا ایسے کرتے ہیں کہ ہم ایک تجربہ کر رہے ہیں، اس میں آپ کو ایک بجلی کا جھٹکا جو ہے وہ دیا جائے گا، ہاتھوں پہ آپ کے تاریں باندھی جائیں گی اور ہوگا، مگر یہ جھٹکا جو ہے بالکل معمولی سا ہے، اس میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا. یعنی یہ ایسا ہے جیسے باریک سی کوئی چھوٹی سی سوئی آپ کو چبھوئی جائے، یعنی وہ جو بالکل اس کا کوئی معمولی سی درد ہے، تو آپ کو کوئی خاص اس میں، لیکن اس کا فائدہ بڑا ہو جائے گا کیونکہ ہم آپ جان سکیں گے کہ جذبات جو ہے. سو کنٹرول گروپ تیار ہو گیا اور ایکسپیریمنٹل گروپ تیار ہو گیا. ظاہر ہے کہ بجلی کا جھٹکا نہ اس گروپ کو دیا گیا نہ اس گروپ کو دیا گیا. 10 منٹ کے بعد جب وہ کمرے میں واپس گئے اور اسیس کرنے کے لیے پوچھا گیا کہ بھئی تم لوگوں نے کیسا محسوس کیا، تو جو دوسرا سوال نامہ جو انہوں نے بھرا تھا جذبات کے بارے میں، اس کے اوپر سٹریس اور انگزائٹی لیول کی میجرمنٹ تھی. تو اسٹوڈنٹس نے جن لوگوں کو یہ بتایا گیا تھا کہ بجلی کا جھٹکا جو ہے وہ بہت زور سے لگے گا، اور وہ ذہنی طور پر اس چیز کے لیے کچھ کسی حد تک تیار بھی تھے، وہ بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئے. ان کے اوپر خوف کا جذبہ جو ہے طاری ہو گیا. تو یہ ایک بڑا ہی بنیادی تجربہ تھا جو کہ شیکٹر نے اپنے گریجویٹ اسٹوڈنٹس کے ساتھ کیا، یہ بتانے کے لیے کہ دراصل جب ہم کسی سچویشن کو ایک خاص انداز سے اپریز کرتے ہیں، اس کا اندیہ لگاتے ہیں، تو جب ہم اندیہ لگا لیتے ہیں تو پھر ہمارے پہ اس اندیہ لگانے کی وجہ سے کوئی جذبہ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے. ایک تو ظاہر ہے کوئی اصلی ریالٹی کی حالت ہوتی ہے جس میں کوئی جذبہ جو ہے وہ پیدا ہو جائے کہ واقعی آپ کو بجلی کا جھٹکا لگ جائے اور تکلیف ہو، تو وہ تو ظاہر ہے ایک پین کی وجہ سے آپ کے اوپر ایک نیگیٹو ایموشن جو ہے وہ پیدا ہو جائے. لیکن اگر آپ کو کوئی ایسی صورت میں سے نہ گزرنا پڑے، لیکن اس کے باوجود آپ صرف سوچ کے زور پہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ ایسا ہو جائے گا، تو خوف کا عمل پہلے سے ہی شروع ہو جاتا ہے. تو اس خوف کے عمل کو پریزنٹ کرنے میں شیکٹر نے کہا کہ ہم جب بھی کسی ایموشن میں سے گزرتے ہیں تو فزیولوجیکل سٹیٹ کو ہمارا برین جو ہے کسی نہ کسی فارم میں اپریز کرتا ہے، اس کا اندیہ یا اس کا اندازہ لگاتا ہے. اس اندازے کی بنیاد پر وہ ہمارے اندر جذبہ جو ہے وہ پیدا کر دیتا ہے. اگر ہم کو یہ پتہ چلے کہ ہم کو 1,00,000 روپیہ ملنے والا ہے، تو اس کیفیت کے ساتھ آپ کے اندر جو مثبت جذبہ پیدا ہوگا وہ صرف سوچ کے بنیاد پر ہے. اس کا تعلق اصل میں 1,00,000 روپے ملنے سے نہیں ہے، صرف خوشخبری کے ملنا ہی جو ہے وہ آپ کو خوش کر دے گی. سو اپریزل جو ہے وہ ضروری ہے. آئیے آج کے عنوان کی سمری کرتے چلیں. آج ہم نے دیکھا کہ مختلف جذبات جو ہیں وہ بچے میں بچپن ہی سے موجود ہوتے ہیں، اپنی کسی نہ کسی روڈیمنٹری فارم میں، اپنی ایلیمنٹری فارم میں موجود ہوتے ہیں. غصہ بھی موجود ہوتا ہے، دکھ بھی موجود ہوتا ہے. بتدریج جیسے بچہ بڑھتا چلا جاتا ہے اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ ان جذبات کو، ان ہیجان کو اور زیادہ پیچیدہ طور پر دکھا سکے، بیان کر سکے اور ڈسپلے کر سکے. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بچوں کے اندر جذبات جو ہیں وہ کس طرح سے پیدا ہوتے ہیں اور پھر کس طرح سے ریگولیٹ ہوتے ہیں، ان کے اندر کس طرح سے ان کے اندر چینجز پیدا ہوتی ہیں سو آن. اور آخر میں ہم نے دیکھا کہ 4 تھیریز ہیں یا 4 ایسے نظریات ہیں جنہوں نے ہم کو ہیجان کے بارے میں
سمجھ عطا کی ہے کہ ہم ہیجان کو بہتر طور پہ سمجھ لیں. یہ تمام نظریات جو ہیں تقریباً 100 سال کے پھیلاؤ پر ہیں اور بہت ضروری ہیں کسی بھی نفسیات کے اسٹوڈنٹ کے لیے, کسی بھی ماہر تعلیم جو بن رہے ہیں ان کے لیے ضروری ہیں, تاکہ وہ بچوں کے جذبات کو بہتر طور پہ سمجھ سکیں اور ان کا اطلاق یا ان کی اپلیکیشن جو ہے کلاس روم میں کر سکیں. میں آپ کے ساتھ اس عنوان کو یہاں ختم کرتا ہوں. ایک اور عنوان کے ساتھ آپ کے ساتھ جلد ہی حاضر ہو جاؤں گا. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.